خوش آمدید. اگر آپ نے ریڈیو ابھی ٹیون ان کیا ہے تو یہ آواز ہے سنو ایف ایم 89.4 اسلام آباد اسٹوڈیو کی، اور آج ہم بات کر رہے ہیں آج کے دن کے حوالے سے. آج کا دن جو کہ عہد وفا کی تجدید کا دن ہے، اسی لیے یہ خاص پروگرام آپ کی میزبان بشرا اقبال حسین آپ کے لیے لے کر آئی ہے، جس کا نام ہے تجدید وفا. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ دو بہت زبردست شخصیات موجود ہیں. سید ضیاء الدین نعیم صاحب ماہر تعلیم ہیں اور پاکستان کے حوالے سے وہ باتیں بھی جانتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے خاص طور پر وہ اس سے کہتے ہیں نا کہ ان رموز سے بھی آشنا ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ آج کی نسل کہیں بھول چکی ہے یا ان کو وہ سبق بتایا ہی نہیں گیا. اور اسی حوالے سے ہم ان سے بات چیت کر رہے تھے کہ آخر آج کے دن کی یعنی 23 مارچ کی اہمیت کیا ہے تاریخی طور پر. اور اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نوید ظفر صاحب، چونکہ بہت سارے اداروں میں کام کر چکے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے جو پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ جاننا اور یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ ہم نے علیحدہ ہوم لینڈ لیا تھا، علیحدہ وطن لیا تھا برِ صغیر پاک و ہند میں، جہاں صدیوں سالوں سے مسلمان اور ہندو اکٹھے رہ رہے تھے. لیکن صورتحال بن گئی کچھ ایسی کہ جو وہاں رہنے والے مسلمان تھے، مرد و زن، ہمارے تمام اکابرین جو لیڈرز تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ان کو اس خطے میں اپنی الگ سے ایک پہچان چاہیے، اور یہ پہچان بنی اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کی داغ بیل ڈلی 23 مارچ 1940 کو. اور اسی دن کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ برٹش راج کی سیاسی اصلاحات کیا تھیں جس پر مسلمانوں کو لگا کہ نہیں بھائی، یہ تو کچھ ہمارے ساتھ ہمیں مکمل طور پر ایک اقلیت میں ہمیشہ کے لیے بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو سید ضیاء الدین نعیم صاحب، اس پر جو خاص طور پر جو ورلڈ وار فرسٹ اور سیکنڈ کے بعد سیاسی اصلاحات بر صغیر میں متعارف کروائی گئیں، جس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ سے انتخابی عمل کا بھی کہا گیا، اس کے باوجود مسلمان مطمئن نہیں ہوئے. آخر ایسا کیا ہو رہا تھا؟ اصل میں اس کا پس منظر یہ تھا کہ وہ جو انگریزوں کے خلاف ریزسٹنس ہوئی تھی، تو اس میں یوں کہیے کہ مین رول مسلمانوں ہی کا تھا، اور ڈیو ٹو مینی ریزنس تو مسلمان اس طرح سے وہاں پورٹریٹ ہوئے کہ اصل میں وہی انگریزوں کے دشمن ہیں، اور ہندو جو سائڈ بائی سائڈ کمیونٹی کے طور پہ موجود تھے، تو وہ اس درجہ ریزسٹنس ان کی جانب سے محسوس کیا انگریزوں نے کہ ہمیں نہیں ملی. اور وہاں جو کہ مسلمانوں میں ایک شہادت کا، ایک لڑائی کا، ایک جان دینے کا، اور یوں کہیے کہ وقت پڑے تو جان لینے کا ایک تصور موجود ہے. تو اس کے تحت جو جھگڑے ہوئے اور جس کو انہوں نے غدر کہا، میوٹینی کہا، اور ہم لوگوں نے جو مسلمان تھے اس کو انہوں نے یوں کہیے کہ جنگ آزادی کا نام دیا. تو اس کے نتیجے میں حالات ایسے پیدا ہوئے کہ انگریزوں نے پھر فردر جو بھی پالیسیز بنائیں تو اس میں وہ پالیسیز ایسی تھیں کہ مسلمانوں کے آگے بڑھنے کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہو گئے تھے، اور جبکہ ہندوؤں کو آگے بڑھنے کے چانسز مل رہے تھے. یہاں ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا کردار سر سید احمد خان کا ہم کو نظر آتا ہے. بالکل، کہ ایک تو یہ کہ وہ جو سارا جس کو ہم فسادات کہیں، اس میں بہت سے انگریزوں کی فیملیز کو بچانے میں، ان کے مطلب تحفظ میں ذاتی طور پر خود سر سید احمد خان نے اپنا یوں کہیے کہ حصہ ڈالا، اور اس حد تک ڈالا کہ ان کی بہت زیادہ عزت وہاں انگریزوں کے درمیان پیدا ہو گئی. اور اس عزت کو ظاہر ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے وہ استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کا درد تھا مسلمانوں کا درد. تو وہ عزت جو ان کو اس کے عوض حاصل ہوئی کہ انہوں نے بہت سے انگریزوں کے لیے تحفظ فراہم کیا، اور ان کو یعنی بہت سے ایسے مقامات پر جب ان کے ساتھ ستم نہیں ہونا چاہیے تھا. اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ مسلمانوں کو تعلیم کی جانب راغب کیا. اسی کے بعد بالکل. نوید ظفر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو 19ویں صدی کا آخری چوتھائی ہے، اس میں آل انڈیا جو ایک کانگریس جو تھی وہ بن چکی تھی، سیاسی اصلاحات کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا. کہیں نہ کہیں برٹش راج جو ہے وہ ایک جو لوکل گورنمنٹ تھی ان کو، یا لوکل لوگ جو تھے ان کو پروسیس میں لا رہے تھے گورننس کے. اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر جیسے ابھی بات کر رہے تھے ضیاء الدین صاحب کہ سر سید نے مسلمانوں کو پہلے ایجوکیشن کا مشورہ دیا اور بعد میں پولیٹیکل اسٹرگل کی طرف آنے کا مشورہ دیا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 1905 اور 6 میں جب مسلم لیگ بن گئی
اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، بار بار سیاسی اصلاحات آ رہی ہیں، جو پولیٹیکل ریفارمز ہیں، مسلمان سیٹسفائی نہیں ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں آ رہے ہیں کہیں بھی. اور پھر تشخص کا ایک معاملہ درپیش ہے، خاص طور پہ جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوتا ہے تو اوور آل گلوبلی مسلمان اس وقت اپنے تشخص کی جنگ لڑتے نظر آتے ہیں. جی بالکل، آپ نے صحیح نشاندہی کی. اصل مسئلہ یہی تھا کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی چینج تھی کہ حکمران رہتے ہوئے وہ ایک دفعہ غلام ہوئے، لیکن ان کی جو سرگرمیاں تھیں بڑی محدود قسم کی تھیں. مسلمانوں کا کوئی رجحان تجارت کی طرف نہیں تھا، جس طرح فائنینسز مینجمنٹ کی طرف نہیں تھا. تو یہ ان چیزوں کے اندر تھے جو کہ محدود قسم کی تعلیم تھی، جس میں مغرب کی تعلیم کو، ترقی کو یہ جانتے ہوئے کہ یہ شاید اس طریقے سے جائز نہیں ہے، اسے اڈاپٹ نہیں کیا گیا. تو اگر آپ تصور کریں تو بر صغیر میں صرف ایک ہی جگہ پہ ایسا انیشیٹو لیا گیا کہ ایک ہی علی گڑھ یونیورسٹی بنی جس نے شعور میں تبدیلی لانی شروع کی. جہاں تک یہ بات ہے کہ جو پولیٹیکل اصلاحات ہو رہی تھیں اس سے مسلمان کیوں سیٹسفائیڈ نہیں تھے. آپ دیکھیں کہ مزاجن جو مسلمان ہیں وہ اس طرح کی پولیٹیکل جو کہ قومی سطح پہ ہے اس سے زیادہ آشنا نہیں تھا. اس کا رویہ آج بھی نظر آتا ہے کہ لوگ سطحی طور پہ یا علاقائی یا ضلعی طور پہ سیاست میں زیادہ سرگرم نظر آتے ہیں، لیکن جہاں پہ قومی معاملات یا صوبائی لیول پہ معاملات آتے ہیں اس میں اس طرح کی نمائندگی جو لیڈرشپ کے حد تک ہے وہ نظر نہیں آتی. تو جب اس طرح کے حالات ہیں تو وہ معروضی حالات بالکل مختلف تھے. اور اسے اگر آپ ویسٹرن ڈیموکریسی کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہاں پہ وہی لوگ زیادہ کارآمد نظر آتے ہیں جنہوں نے ویسٹرن تعلیم حاصل کی تھی. صحیح. وہ آپ نہرو کو دیکھیں یا قائد اعظم کو دیکھیں یا علامہ اقبال کی بھی آپ نظریات کو دیکھیں، تو وہ جب انہیں ایکسپوئر ہوا وہاں پہ تو وہاں پہ جا کے چیز ملی. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ خالی پولیٹیکل نوعیت کے نہیں تھے. اس میں بہت سا رول جو تھا وہ معاشرتی سطح کے اوپر بھی تھا. جو زمینیں تھیں، جو زیادہ علاقے تھے، جو ریسورسز تھے، ان پہ کسی نہ کسی ایسے شخص کا قبضہ تھا جو کہ نمائندگی نہیں کر رہا تھا وہاں کے لوکل لوگوں کی. صحیح. تو بہت سے وجوہات کی بنیاد پر یہ بات تسلیم کی گئی. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک تسلسل نظر آتا ہے. وہ شعور کا جو معاملہ ہے وہ تعلیم سے شروع ہوا، جس کے ہمیں جو سرخیل ہیں وہ سر سید احمد خان نظر آتے ہیں. جو اس کی نظریاتی طور پہ جو اس کی صف بندی کی گئی وہ علامہ اقبال کی جانب سے ہوئی، اور جو عملی طور پہ جو اقدام اٹھایا گیا وہ قائد اعظم کی جانب سے اٹھایا گیا. زبردست. بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس 3 شخصیات، اور ویسے بھی تاریخ کے بارے میں کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ عظیم شخصیات کے جو کنٹریبیوشن ہے اس کا سایہ ہوتا ہے، تو اس کی جانب آپ نے اشارہ کیا. اور چونکہ آج کا دن ہم بار بار بات کر رہے ہیں پاکستان کی، پاکستان سے محبت کی، اور خاص طور پہ آج کے دن کی جو تاریخی اہمیت ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ضرور چاہوں گی کہ وہ جو گرم جوشی کے نعرے ہوا کرتے تھے، وہ جو شاعری ہم نے پڑھی، لکھی، سنی اور ہمارے گائکوں نے گائی، وہ بھی بڑے اہمیت کے حامل ہیں. کیونکہ جیسے روح کو گرمانے کے لیے کچھ خاص نعرے ہوا کرتے ہیں، کچھ خاص الفاظ ہوتے ہیں، اور اسی طرح کی ایک صورتحال جو ہے وہ 23 مارچ 1940 کو بنی، جب مسلمان اکٹھے تھے. تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں اس قرارداد کے لیے اکٹھے تھے. 2 دن کا کنونشن تھا، 27واں ایک اینول ڈے تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا. لیکن وہاں پر ہم نے پاکستان کا نام استعمال نہیں کیا تھا مسلمانوں نے. انڈین اخبارات نے یا ہندو اخبارات جو تھے انہوں نے اس کو پروپوگیٹ کیا کہ پاکستان کا نام اور قرارداد پاکستان اس کو قرار دیا. تو آئیے ایک نغمہ سنتے ہیں پاکستان کے نام کا، اور گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے، اور پھر بات کریں گے خاص طور پہ کہ 1930 سے 1940 کے جو 10 سال ہیں، ان 10 سالوں میں 2 شخصیات آپس میں کیا خط و خطابت کر رہی ہیں اور کیا فیصلہ کر رہی ہیں.